نہ دل روتا نہ غم ہوتا، نہ ایسا کہیں ماتم ہوتا۔ شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وعن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف، فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله،
فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة وخيب ابن أمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن نهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية
ولا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم ألا أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فذنا وفاذ شيتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فذنا وسعدنا وكذلك شيتنا فاذوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت خديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل رن میں آ کر سکینہ پکاری گھر چلو بھائی مہندی لگاؤں بنی قاسم بہن تم پیواری گھر چلو بھائی مہندی لگاؤں کیسی شادی قیامت یہ آئی ہوئی دولہا دلہن میں جدائی کیسی شادی قیامت یہ آئی ہوئی دولہا دلہن میں جدائی نیک اپنا میں لینے نہ پائی گھر چلو بھائی مہندی لگاؤں رن میں آ کر سکینہ
پکاری گھر چلو بھائی مہندی لگاؤں بھائی کیا جلد گھر سے ستارے رسم پورے ہوئے نا ہمارے بھائی کیا جلد گھر سے ستارے رسم پورے ہوئے نا ہمارے منتظر ہے براتی تمہاری گھر چلو بھائی مہندی لگاؤں رن میں آ کر سکینہ پکاری گھر چلو بھائی مہندی لگاؤں جوڑا شادی کا تن میں نیا ہے سو زخم سے پرزا ہوا ہے خون سے سب دست پاؤں لگے ہیں گھر چلو بھائی مہندی لگاؤں رن میں آ کر سکینہ پکاری گھر چلو بھائی مہندی لگاؤں خالی مسند پڑی ہے جو گھر میں خاک دلہن نے ڈالی ہے سر میں خالی مسند پڑی ہے جو گھر میں خاک دلہن نے ڈالی ہے سر میں شور ماتم کا ہے بہے روبر میں گھر چلو بھائی مہندی لگاؤں رن میں آ کر سکینہ پکاری گھر چلو بھائی مہندی لگاؤں بنی قاسم بہن تم پہ واری گھر چلو بھائی مہندی لگاؤں لاش قاسم پہ بولی سکینہ لاش قاسم پہ بولی سکینہ گھر چلو بھائی مہندی لگا لو گھر میں شادی کی مسند بچھی ہے گھر میں شادی کی مسند بچھی ہے فاطمہ کبرا دلہن بنی ہے دھوم شادی کی رن میں مچی ہے گھر چلو بھائی مہندی لگا لو من قبط دار
در کی پڑھ کر من قبض داد ہے در کی پڑھ کر ہاتھ میں تیرا صحرا اٹھا کر تجھ کو آواز دیتی ہے خواہر گھر چلو بھائی مہندی لگا لو لاش قاسم پہ بولی سکینہ گھر چلو بھائی مہندی لگا لو یہ گھڑی مجھ کو رب نے دکھائی یہ گھڑی مجھ کو رب نے دکھائی آج ہے تیری رسم ہنائی ہر نیک مہندی کا دینا ہے بھائی گھر چلو بھائی مہندی لگا لو لاش قاسم پہ بولی سکینہ گھر چلو بھائی مہندی لگا لو کیسا کبرا کا بگڑا مقدر کیسا کبرا کا بگڑا مقدر سیاہ کپڑے اس کے بدن پر کیوں یہ کہتی ہوں میں بن میں رو کر گھر چلو بھائی مہندی لگا لو جس گھڑی ٹوٹا خواب سکینہ جس گھڑی ٹوٹا خواب سکینہ خود کو اس نے سر دشت پایا پیٹ کے سر پکاری وہ دکھیا گھر چلو بھائی مہندی لگا لو ہے پھوپھی کے لبوں پر یہ نام ہے پھوپھی کے لبوں پر یہ نام ہو گیا قتل مقتل میں دولہا رہ گیا ہے میرا اب یہ کہنا گھر چلو بھائی مہندی لگا لو لاش قاسم پہ بولی سکینہ گھر چلو بھائی مہندی
لگا لو اما فروا کو کیسے سنبھالوں اما فروا کو کیسے سنبھالوں کس طرح میں تسلی انہیں دوں پہلے خود کو یہ کہہ کے سنبھالوں گھر چلو بھائی مہندی لگا لو لاش قاسم پہ بولی سکینہ گھر چلو بھائی مہندی لگا لو لاش نوشاہ کی میدان سے لاتے ہیں حسین لاش کے ٹکڑوں کو سینے سے لگاتے ہیں حسین غم سے دل چاک اور عشق بہاتے ہیں حسین لاش پامال کو مسند پہ لٹاتے ہیں حسین گل میدان سے نوشاہ کا لاشا آیا تخت پر بیاہ کے نوشاہ کا لاشا آیا آئے اس حال میں آئے ابن حسن کے ٹکڑے پارا پارا ہوئے سب خستہ بدن کے ٹکڑے آئے ہرے تخت پہ نوشاہ کے تن کے ٹکڑے خون میں تر ہے تنے تشنگان کے ٹکڑے آئے کس حال میں میدان سے دھولا آیا بولی فروا کے عجب شان سے دھولا آیا لاش فرزند پہ گر کر یہ پکاری فروا ہو گئے گھوڑے سے پامال میرا محل خان کیسی یہ نیند پھٹتا ہے جگر آہ میرا خون میں بھر کے میدان سے آئے بیٹا وہ کے پامال ستم رن سے میرے لالائے ٹکڑے ٹکڑے یہ بدن لے کے میرے لالائے کیسا تقدیر نے باندھا تیرے سر پر سہرا خون میں ڈوبا ہے اے لال تیرا شہرا میرے ارمان پہ ہے موت کا ہے بہرا اے میرے لال وہ یاد آگے جگر پر گہرا آئے کیا سہرا یہ مادر کو دکھایا بیٹا وہ میں ڈوبا تیرا چہرہ نظر آیا بیٹا آئے کیسی مقدر نے دکھائی مہندی نے دل بن کے میرے لال یہ آئی مہندی کیسی پیاسے کے لیے ہائے سجائی مہندی خون کے ہاتھوں میں نوشاہ کے لگائی مہندی چہرہ پر خون اور جسم ہے زخمی بیٹا کیسا صحرا ہے اور کیسی ہے مہندی بیٹا
چمکائے ہوئے اب لاٹ آتی ہے دلہن، دیکھ لال غم قلب میں پاتی ہے دلہن، مانگ اجڑے ہوئے عشق بہاتی ہے دلہن، پہلے رنڈ سال تیرا سوگ مناتی ہے دلہن، آئے قبران مقدر یہ نرالا دیکھا، خود کر اتر بنا تھا یہ رنڈا پا دیکھا، کیسا برباد ہوا میرا چمن ہے خاصی، تم بے جان ہوئے بیوہ دلہن ہے خاصی، ہوئے پامال میرے خستہ بدن ہے خاصی، آئے کیسا ہے حسرت کا چمن ہے خاصی، نئی بیاہ آئی کو کیا در منظر دیکھے، ٹکڑے ٹکڑے یہ بدن خوب بڑے سر دیکھے، یہ دلہن نے جو نظر لاش پہ تھرایا جگر، دیکھا نوشاہ کا صد چاک بدن خون میں تر، آہ کے عشق باہے غم کیا اس سر میں سے سر، کہا آہستہ کیا ہائے زمانے سے سفر، تم نے یہ داغ لوٹی کو دکھایا ساہے، سوگ میں اپنے مجھے آئے بلایا ساہے، بولی فروا کے میرے خستہ بدن ہے خاصی، دیکھو گر کیا ہوئے لاچے پھر دلہن ہے خاصی، وہ تو اے لال کرو کچھ تو سخن ہے خاصی، تم کو لازم ہے کرم کا یہ چلن ہے خاصی، میں دکھاتی ہوں پہ بیدار نہیں ہوتے ہیں، کیسی ہے نیند کے بیدار نہیں ہوتے ہیں، کیسی ہے نیند کے بیدار نہیں ہوتے ہیں، قوت الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من الباکین علی السید الشہداء الذی بکت لہ الارض والسماء وناحت علیہ الوحوش فی الصحراء والطیور بین الفضاء، وصلی اللہ علی جدہ محمد المصطفیٰ وعلی ابیہ علی المرتضیٰ وامہ سیدۃ النساء وأخیہ أخی العلم والوفاء وبقیۃ الأئمة الہدى وأنصارہ المرملین بالدماء وسائر المستشہدین بأرض کربلا، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی قاتلیہ الأعداء وظالمیہ الأشقیاء ما دام الصبح والمساء، اما بعد فقد قال مولانا الامام الحسین بن علی علیہ الصلاۃ والسلام، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ ابتداء سخن میں منجی بشریت وارث کربلا حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہوئے آپ تمام سوگواروں کے حضور پرسہ پیش کرتا ہوں۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے معبود گزشتہ ایام میں کی جانے والی ہماری تمام تر عزاداری اور عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کر، اور ان بچے ہوئے ایام عزا میں معرفت سید الشہداء سلام اللہ علیہ حاصل کرنے کی توفیق عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، آمین، بحق آل طٰہٰ و یاسین۔ آپ حضرات لائق صد آفرین و صد ستائش ہیں
کہ موجودہ دور کے تقاضوں کے تحت آپ نے آن لائن مجالس کا اہتمام کیا اور بہترین علماء اور واعظین کے بیانات آپ ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ ایک بہترین فرصت کووڈ-19 کے چلتے کہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے پیغامات سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے دنیا والے آشنا اور آگاہ ہوں، اور مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کو دنیا والوں تک پہنچانا ہم سب کا اولین فریضہ ہے۔ ایک سخت امتحان ہے آن لائن مجالس میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرنا اور تعلیمات امام حسین علیہ السلام اور مقصد قیام امام حسین علیہ السلام سے دنیا والوں کو آگاہ کرنا۔ کوشش ہوگی محدود وقت میں چند مفید مطالب آپ کے حضور پیش کر سکوں۔ سب سے پہلے اس غلط فکر کا بائیکاٹ کرنا، یہ ہمارا فرض ہے کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، 2 گھرانوں کی جنگ تھی، 2 خاندانوں کی جنگ تھی کربلا کی، نہیں، ہرگز نہیں۔ نہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، نہ 2 خانوادوں کی جنگ تھی، نہ 2 بادشاہان وقت کی جنگ تھی، بلکہ یہ سرسر و سموم سے پھولوں کی جنگ تھی، نیکی میں اور بدی میں اصولوں کی جنگ تھی۔ ایک طرف خیر و خیرات کا نمائندہ حسین ابن علی کی صورت، دوسری طرف بدی کا نمائندہ یزید کی صورت، جس نے شریعت پیغمبر اعظم کا مذاق اڑایا، جس نے اسلامی نظام کی باغ ڈور سنبھال کر کے اسلام کے آئین کی دھجیاں اڑائیں۔ یقیناً کل بھی مرد آباد تھا اور آج بھی مرد آباد ہے۔ کربلا نے بہت کچھ سکھایا ہے۔ کربلا ہماری شہرگ حیات ہے، یہ عزاداری ہماری شناخت کا ذریعہ ہے۔ بہت خوب کہا تھا جوش ملیح آبادی نے کہ کربلا سر سے کفن باندھ کے جب آتی ہے، وسعت ارض و سماوات پہ چھا جاتی ہے، تند الفاظ سے فولاد کو برماتی ہے، تبر و تیر کو خاطر میں نہیں لاتی ہے، چڑھ کے نیزے پہ 2 عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ آپ پڑھیے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے افکار کو، آپ اپنی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، آپ اپنا ماضی دیکھیے کتنا تابناک تھا، ہمارا ماضی کتنا روشن و منور تھا، ہمارے جوانوں کو زندہ دیواروں میں چنوایا گیا، ہمارے خون سے گارا بنایا گیا، ہماری ماؤں کی گودیوں کو اجاڑا گیا، ہماری بستیوں کو ویران کیا گیا، اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ کے اقوال، ارشادات اور فرمودات کو نابود کیا گیا، لیکن الحمدللہ رب العالمین، مالک کا بڑا کرم، تمام تر طوفان حوادث آئے، اس کے باوجود آج بھی شیعت کا پرچم، حسینیت کا پرچم پوری دنیا میں سرفراز و سربلند ہے۔ اور کربلا کی سرزمین سے جو اہم ترین درس ہمیں ملا ہے، دنیا انسانیت کو ملا ہے۔ دنیا میں نہ جانے کتنے انقلابات آئے ہیں، لیکن تمام تر انقلابات کچھ ہی عرصے میں ختم ہو گئے، لیکن جس انقلاب کا سرچشمہ سرزمین عاشقان کربلا معلی قرار پایا، آج وہ بھی آفتاب عالمتاب بنا ہوا ہے۔ اسی لیے تو جوش نے کہا تھا کہ کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ سید الشہداء امام حسین نے اپنے مقصد قیام کو ایک چھوٹے سے فقرے میں بیان فرمایا۔ مولا فرماتے انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، شرنگیزی مراد نہیں ہے، میں جو نکلا ہوں مدینے کی سرزمین کو خیر بات کہہ کے، میں نہ شرنگیزی چاہتا ہوں، میں نہ فساد چاہتا ہوں، میں نہ ظلم چاہتا ہوں، مجھے نہ عہدہ و منصب کی کوئی خواہش، تمنا اور آرزو ہے، پھر کس لیے؟ بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی،
میں اپنے جد نبی اعظم نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اصلاح بھی صرف دعاؤں کے سہارے نہیں، امام حسین چمتکار کے ذریعے اصلاح نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہماری قوم کا المیہ کیا ہے؟ اگر قوم کے جوانوں کے پاس کسی طرح کی کوئی مشکل ہے، مالی تنگی ہے، بچہ مریض ہے، تو ہماری قوم سب سے پہلے چاہتی ہے بس چمتکار ہو جائے اور بچہ شفا یاب ہو جائے، بس دھاگا باندھا اور یہ سمجھے ہم کہ بس ساری مشکلیں برطرف ہو جائیں گی۔ یقین جانیے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ عملی میدان میں اپنے آپ کو اتاریے، آپ صدقہ نکالیے، لیکن وہ آسان کام ہے، مرچا اتار دینا، نظر اتار دینا۔ کیوں نہیں قرآنی آیت کو ہم پڑھتے ہیں اور زمزمہ کرتے ہیں آیات قرآن مجید کا؟ کیوں نہیں ہم تعلیمات اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کو عملی کرتے ہیں؟ امام حسین نے امت پیغمبر اعظم کی اصلاح کے لیے چند چیزوں کو اپنا ہتھیار بنایا ہے، اپنا اسلحہ بنایا ہے۔ اريد ان آمر بالمعروف، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں۔ امر بالمعروف صرف مولوی حضرات کی ذمہ داری نہیں ہے کہ علماء کی جماعت آئے گی، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے گی۔ نیکیوں کا حکم دینا گھر خاندان کے بزرگوں کی تنہا ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس قوم کا، ہمارے سماج کے ایک ایک انسان کا فریضہ ہے کہ امر بالمعروف کرے۔ فروع دین میں سے ایک فرق کا نام ہے لوگوں کو نیکیوں کا حکم دینا۔ کب ممکن ہوگا؟ جب خود نیک کام کرنے والے ہوں، وگرنہ قرآن کہے گا لما تقولون ما لا تفعلون۔ آخر کیوں وہ کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ آج ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے، آج کے والدین خود تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، پھر اپنے بچوں سے توقع کرتے ہیں کہ بچہ اول وقت مصلی عبادت پر نماز پڑھتا ہوا نظر آئے۔ بچے نقال ہوتے ہیں، جو کرتے ہوئے دیکھیں گے یقیناً اسی کام کو انجام دیں گے۔ اگر ہمارے گھر میں والدین، گھر کے بزرگ، عاقل و بالغ افراد اول وقت مصلی عبادت پر کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں، یقین جانیے جس طرح ہمارا کمسن بچہ جو ابھی نہ بول سکتا ہے، جو نہ ابھی چل سکتا ہے، صدائے یا حسین سننے کے بعد بے ساختہ اپنا ہاتھ اپنے سینے پر لے کر آتا ہے، یہی کمسن بچہ اگر اپنے گھر کے ماحول کو دیندار ماحول پائے گا، اول وقت مصلی عبادت پر اپنے والدین کو کھڑا ہوتا ہوا پائے گا، تو یہی بچہ کمسنی کے عالم میں مصلی عبادت پر اپنے انداز میں مالک کی بندگی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ امام حسین نے کہا میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، میں نہی از منکر کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي، میں اپنے جد نبی اعظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اتباع کرنا چاہتا ہوں، اور سیرت پیغمبر اعظم کے بعد بلا فصل سید الشہداء فرزند زہرا مصباح الہدا قتیل نینوا حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میں اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اگر امت مسلمہ نبی اعظم کا کلمہ گو اپنے آپ کو راہی نجات کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ساحل نجات سے ہمکنار کرنا چاہتا ہے، اگر مالک کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہے، تو اسے سیرت پیغمبر اعظم کے بعد بلا فصل سیرت علوی کا اتباع کرنا ہوگا۔ یہ شرط اولی ہے فلاح و بہبود کے لیے، راہی نجات ہونے کے لیے۔ سیرت پیغمبر اعظم کیا ہے؟ سیرت پیغمبر اعظم مثلا ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کروں، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ نبی اعظم کے قلب اطہر پر قرآن مجید جیسی کتاب نازل ہوئی، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر راہی نور کریں۔ کیا نبی اعظم لوگوں کو نورانی بنانے آئے تھے؟ اس کا مقصد یہ نکالا جا سکتا ہے کہ لوگوں کی ظاہری بیوٹی پیغمبر کے مد نظر تھی؟ نہیں، ہم نے دیکھا ہے بزم پیغمبر میں بڑے بڑے عرب کے گھرانے کے افراد موجود تھے، وہ نیچے رہ گئے، لیکن ایک سیاہ پوست اپنے دل کو نور ایمان سے مملو کر لیتا ہے بلال کی صورت، تو پیغمبر اسے منارہ اذان تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور پھر میدان کربلا میں سید الشہداء نے اسی سیرت کا اتباع کیا ہے۔ جون سیاہ پوست، پسینے سے بدبو آ رہی ہے، اسی جون کے حق میں سید الشہداء دعا کرتے ہیں اللہم بیض وجہا وطیب ریحا واحشرہ مع الابرار۔ خدایا جون کے چہرے کو منور کر دے، جون کے بدن کو معطر کر دے، اور جون کا شمار نیکوکاروں کے ساتھ ہو۔
پیغمبر اعظم کی سیرت میں اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا احترام ہے، پیغمبر اعظم کی سیرت میں سادات کا احترام ہے، نبی اعظم کی سیرت میں غدیر ہے، سقیفہ کا وجود نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ البتہ سیرت پیغمبر اعظم کے اتباع کے لیے چند ایک شرطیں ہیں۔ آپ پڑھیے قرآن مجید، جہاں مالک نے آواز دی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ذات پیغمبر بہترین نمونہ عمل ہے، وہیں پروردگار نے کہا ہے شرط اولی یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے۔ میں بہت کچھ بول سکتا ہوں عقیدہ توحید کے سلسلے میں، اور سنیے آپ علماء کی گفتگو، پڑھیے صاحبان قلم کے آثار کو، رشحات قلم کو۔ آج ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں کو عقیدے کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ بہت پیاری بات لکھی تھی سید العلماء مولانا سید علی نقی نقن صاحب تابہ سراہ نے کہ عقیدوں پر عقل کا پہرا ضروری ہے۔ دیکھنا ہوگا ہم رسومات اعضاء کے نام پر جن کاموں کو انجام دے رہے ہیں، عقل سے اس میں سنخیت پائی جاتی ہے یا نہیں، عقل اس کو قبول کر رہی ہے نہیں، عقل سے مماثلت ہے یا نہیں۔ اگر عقل کے خلاف ہے سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ عزاداری کا جز ہمارا عمل نہیں بن سکتا ہے۔ پھر پروردگار نے قرآن مجید کی اسی آیہ کریمہ میں آواز دی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رسول اعظم کی سیرت کا اتباع کرو تو یاد الہی میں اپنے آپ کو غرق کر لو۔ یاد الہی کا مطلب یہ نہیں کہ میلا کچیلا لباس پہن کر کے ایک گوشہ تنہائی میں بیٹھ جائیں اللہ اللہ کرتے رہیں۔ جوانوں کا، چونکہ یہ ہمارا ناظرین کا جو طبقہ ہے وہ جوانوں کا ہے، اس لیے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہمارا مذہب دنیا کی اگر مذمت کرتا ہے تو صرف اس لیے کہ انسان دنیا کا دل دادا نہ ہو جائے۔ آپ پڑھیے علامہ اقبال کو کیا خوب کہا تھا شاعر مشرق نے کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ کافر دنیا کے زرق و برق میں گم ہو جاتا ہے، لیکن مومن الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، مومن زمین و آسمان کی خلقت میں غور و فکر کر کے، دنیا کے موجودات کو دیکھ کر کے مالک سے لو لگاتا ہے، توحید کے اصول سیکھتا ہے۔ لیکن ایک فرق ہے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے عقیدہ توحید معرفت پروردگار میں، اور ہم جیسے بندگان پروردگار کے عقیدہ توحید اور معرفت پروردگار میں۔ آپ پڑھیے امیر المؤمنین کی مناجات کو، آپ پڑھیے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو، ان معصوم ہستیوں نے کس انداز سے پروردگار کو پہچانا۔ بک عرفتک وانت الذی دللتنی علیک ودعوتنی الیک، اور پھر معصوم فرماتے ہیں یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، دنیا کے موجودات و مخلوقات کو دیکھ کر پروردگار کی شناخت پیدا کرنا یہ ہمارا کمال ہے، لیکن اللہ کو اللہ کی ذات کے ذریعے پہچاننا یہ امیر المؤمنین اور اولاد امیر المؤمنین کا طرۂ امتیاز ہے۔ پیغمبر اعظم آئے تھے لوگوں کو حیات نو عطا کرنے کے لیے، جو در پیغمبر سے وابستہ ہو گیا، سلمان کی صورت، بوذر کی صورت، عثمان ابن مظعون کی صورت، مصعب ابن عمیر کی صورت، جس کے لیے پیغمبر نے کہا بعد شہادت ھذا عبد نور اللہ قلبہ، یہ وہ جوان ہے جس کے دل کو پروردگار نے نور ایمان سے بھر دیا ہے۔ اسی طرح پیغمبر کی سیرت کا ایک نمونہ کیا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو راہی ہدایت کرنا اور ضلالت و گمراہی سے نجات دلانا بہت اہم موضوع ہے، بڑا وسیع و عریض موضوع ہے۔ خداوند عالم نے بشریت کی ہدایت کے لیے قلب پیغمبر پر قرآن مجید جیسی کتاب نازل کی۔ سلسلہ ہدایت میں جناب آدم سے آغاز کیا، 1,24,000 انبیاء اس روئے زمین پر آئے، اولو العزم پیغمبر، ہمارے بڑے رسول 313، نبی اعظم سید المرسلین، اور پھر نبوت کے اختتام پر امامت کے زرین سلسلے کا آغاز کیا۔ اعلان کیا تھا امیر المؤمنین کی ولایت و وصایت کا۔ نبی اعظم نے میدان غدیر خم میں 1,20,000 حاجیوں کے درمیان ان تمام انبیاء، تمام ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کا مشترکہ ہدف ایک ہے، لوگوں کی ہدایت کرنا اور لوگوں کو راہی نجات کرنا۔ توجہ کیجیے گا، نبی اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ بعثت بین الجہالتین، میں جہالتوں کو ختم کرنے آیا ہوں، میں لوگوں کو ضلالت و گمراہی کے دلدل سے نکال کر ساحل نجات سے ہمکنار کرنے کے لیے آیا ہوں۔
اور امام حسین کی زیارت اربعین پڑھیے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا؟ سید الشہداء کی قربانی کو مد نظر رکھتے ہوئے وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادِكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحِيرَةِ الضَّلَالَةِ۔ امام حسین نے قربانی کیوں دی ہے؟ صرف اس لیے تاکہ لوگوں کو ضلالت و گمراہی کے دلدل سے باہر نکالیں اور راہی نجات کریں۔ حیران و سرگردان امام حسین یا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بندگان پروردگار کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، انبیاء کے زمانے میں بھی جو افراد تھے ان کے یہاں طرح طرح کی گمراہی پائی جاتی تھی، مختلف طرح کی۔ مثلا جناب شعیب کا زمانہ اگر آپ دیکھیے تو جناب شعیب جیسے پیغمبر اور نبی کے دور میں کم فروشی ایک عام چیز تھی، اور آج بھی ہیں ایسے افراد جو کوئی چیز تول کر بیچتے ہیں، اس میں ذرا سا اگر کہیں انہوں نے کمی کر دی، یقین رکھیے آپ پڑھیے گا سورہ مائدہ کی ابتدائی آیات، اکالون للسحت، 3 مرتبہ یہ کلمہ استعمال کیا ہے کریم پروردگار نے، اور پھر لقمہ حرام کی اتنی مذمت کہ اللہ اکبر، اور لقمہ حلال کی اتنی اہمیت کہ معصوم نے آواز دی، ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من صلاۃ الفی رکعۃ تطوعا، ایک لقمہ حرام کو ترک کر دینا مالک کی بارگاہ میں 2000 رکعت مستحبی نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اگر لقمہ حلال ہم اپنے گھر میں لے کر آ رہے ہیں تو معصوم نے آواز دی، الکاد لأہلہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، اپنے گھر والوں کے لیے ذریعہ معاش کی تلاش میں نکلنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والا جیسا ہے۔ تو جناب شعیب کے دور میں کم فروشی عام تھی، جناب لوط کے زمانے میں جنسی گمراہی تھی، جناب موسیٰ کے زمانے میں گوسالہ پرستی اپنے شباب پر تھی۔ سامری کا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے، پڑھیے آپ قرآن مجید، پڑھیے آپ آیات قرآن مجید کو۔ بت پرستی، گوسالہ پرستی، ان سب سے مقابلہ کیا ہے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، جبکہ تمام انبیاء کا مشترکہ ہدف کیا ہے؟ لوگوں کو ضلالت و گمراہی سے نجات دلانا۔ میں ایک آیہ کریمہ کا ایڈریس دوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285، مالک نے کیا آواز دی؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ جتنے انبیاء ہیں ان کے کار تبلیغ میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے، سب کا ایک مشن پرچم توحید کو سربلند کرنا، لوگوں کو بندگی پروردگار کی دعوت دینا۔ انبیاء کرام نے مشترکہ طور پر 3 چیزوں کا درس دیا ہے۔ سب سے پہلے مرحلے میں توحید کا درس دیا ہے تمام انبیاء کرام نے، آدم سے لے کر خاتم تک۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک انسان حالت شرک میں رہے گا اس کا گناہ قابل بخشش نہیں ہے، عفو درگزر نہیں ہوگا اس کے گناہوں کا۔ پڑھیے گا آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258، مالک نے آواز دی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، توحید کا درس دیا ہے ان تمام انبیاء نے۔ دوسرا درس تمام انبیاء نے مشترکہ طور پر قیامت کا دیا ہے۔ میں گزارش کروں گا اپنے جوان دوستوں سے، اپنے تمام ناظرین سے، اپنے تمام سننے والوں سے کہ آپ پڑھیے قرآن مجید۔ ایک کووڈ-19 موت کا قہر برسا ہے اور لاکھوں لوگ لقمہ اجل بنے ہیں۔ البتہ میں سمجھتا ہوں کہ انکشافات ہوں گے آنے والے زمانے میں، اور کیا ہے یہ راز اور کیا ہے یہ مرض اور کیا ہے اس کے پیچھے اسرار، انشاءاللہ جلد ہی آیا ہوں گے، اور کچھ چیزیں منظر عام پر آنا شروع بھی ہو گئیں، توجہ کیجیے گا۔ بہرحال موت کا مرحلہ سب کو طے کرنا ہے، لیکن دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ، خدایا ہمارا خاتمہ بخیر ہو، وہ خاتمہ جو حر کا ہوا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا تھا عشق مولا میں، میرا دل جب فنا ہو جائے گا یا مدینہ یا نجف یا کربلا ہو جائے گا، اور دیکھ کر فوج عدو میں حر کو کہہ سکتا تھا کون، خاک ہو کر شامل خاک شفا ہو جائے گا۔ وہ خاتمہ ہمیں چاہیے، عاقبت بخیری کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اچھی موت کی دعا کرتے رہنا چاہیے مالک کی بارگاہ میں۔ پڑھیے آپ قرآن مجید میں تقریباً 1200 آیتیں ہیں موت کے سلسلے میں، عذاب کے سلسلے میں، قیامت کے سلسلے میں۔ علوم قرآن کے ماہرین کا کہنا ہے شاید ہی قرآن مجید کا کوئی صفحہ ایسا ہو جہاں مات کا، قیامت کا، عذاب پروردگار کا، موت کا تذکرہ موجود نہ ہو۔ اتنا اہم موضوع ہے کہ علامہ مجلسی نے جلد نمبر 6، 7، 8 بحار الانوار کی مخصوص کر دی اسی موضوع سے، اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی
تمام تر روایتوں کو انہوں نے یکجا کیا ہے۔ تو دو مشترکہ عمل ہوئے، توحید کا درس دینا، قیامت کا تذکرہ کرنا۔ تیسرا مشترکہ ہدف ہے انبیاء کرام کا عمل صالح کی دعوت دینا۔ البتہ عمل صالح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت خوب کہا تھا، عمل صالح کے چند ایک معیارات ہیں۔ اگر ہم میں سے ہر انسان اپنے عمل کو عمل صالح سمجھتا ہے، جو مجلس کر رہا ہے، جو مجلس پڑھ رہا ہے، جو ماتم کر رہا ہے، جو نوحہ پڑھ رہا ہے، جو تبرک تقسیم کر رہا ہے، سوچتا بس یہی ہے عمل صالح، سامنے والے کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ علامہ طباطبائی نے کہا ہر اس عمل کو عمل صالح کہا جائے گا جو قربتاً الی اللہ انجام دیا ہے۔ ہر اس عمل کو عمل صالح کہا جائے گا جو انسان کے عقیدہ توحید کو مضبوط کر دے۔ ہر اس عمل کو عمل صالح کہا جائے گا جو انسان کو یاد خدا میں غرق کر دے۔ انبیاء کرام نے عمل صالح کی تاکید کی ہے، جگہ جگہ پر مالک کریم نے آواز دی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پڑھیے آپ قرآن مجید کی 6500 سے زیادہ آیتوں کو 50 سے زیادہ مقامات پر مالک کریم نے عمل الصالحات جیسا لفظ استعمال کیا ہے۔ 3 اہم ذمہ داریاں ہیں انبیاء کی، عقیدہ توحید کا پرچار، معاد کا درس دینا اور عمل صالح کی لوگوں کو تلقین کرنا۔ اب آپ توجہ کیجئے گا، ائمہ اطہار علیہم السلام نے ان تمام افراد کو اپنے سے دور رکھا ہے، حتیٰ ان کے لیے لعنت بھیجی ہے جو بغیر ایمان و عمل کے جنت کی آرزو کرتے ہیں۔ امام رضا کی زندگی کا وہ مشہور و معروف واقعہ آپ کے پیش نظر ہوگا کہ آپ کا ایک بھائی ہے، نام زید ہے، امام کاظم کی اولاد ہے، لیکن چونکہ دشمن دین ہے، دشمن تعلیمات قرآن ہیں، لوگوں کو اذیت پہنچاتا ہے، آتا ہے سلام کرتا ہے، مولانا نے جواب نہیں دیا، وہ کہتا ہے آپ میرے بھائی ہیں۔ امام نے ایک فارمولہ دیا، لا اخا بینی و بینک، میرے اور تمہارے درمیان اخوت کا کوئی رشتہ نہیں ہے، ملا کو معیار یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، جب تک تم اطاعت پروردگار کرو گے۔ اس لیے معصومین نے فرمایا، امام باقر کہتا ہے من اطاع اللہ فہو لنا ولی ومن عصى اللہ فہو لنا عدو، جو اللہ کی اطاعت کرے وہ ہے ہمارا محب، جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ ہے ہمارا دشمن۔ توجہ کیجئے گا، مشترکات انبیاء کے اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے ایک، عقیدہ توحید، عقیدہ معاد اور عمل صالح کی تلقین۔ ان تمام انبیاء کرام نے، ائمہ اطہار علیہم السلام نے اپنے اپنے دور حیات میں برائیوں سے مقابلہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر جناب یوسف، ان کا واقعہ قرآن میں مفصل موجود ہے، اپنے بھائیوں کو معاف کیا ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر لوگوں کو معاف کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو معاف کیا ہے۔ آپ پڑھیے واقعہ عاشورہ کو، بندگی خدا کا درس دیا ہے تمام کے تمام انبیاء اور ائمہ اطہار علیہ، اور بندگی بھی کیسی، زکریہ نے آرزو کی مالک کی بارگاہ میں فرزند کی، یحییٰ جیسی اولاد ملی، اور جناب زکریہ جب مالک کا تذکرہ کرتے ہیں، عذاب پروردگار کا تذکرہ کرتے ہیں، یاد الہی کی باتیں کرتے ہیں، تو لکھا ہے علماء نے جناب یحییٰ یاد خدا میں خوف و خشیت پروردگار سے اس حد تک گریا کرتے ہیں کہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ جناب زکریہ بات کا رخ موڑ دیتے تھے جب کبھی دیکھتے تھے کہ فرزند جناب یحییٰ تشریف لا رہے ہیں۔ میں باتوں کو سمیٹنا چاہتا ہوں، یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام مشترکہ ہدف لے کر آئے ہیں۔ نبی اعظم نے لوگوں کو عقیدہ توحید کا درس دیا ہے، عمل صالح کی ترغیب و تلقین، اور لوگوں کے سامنے معاد اور قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔ امام حسین کے لیے ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ زیارت وارثہ ایک نمونہ۔ البتہ میں گزارش کروں گا آپ جیسے عظیم جوانوں سے جو صاحبان دل ہیں، جن کی زندگی کے لمحات یاد سید الشہداء میں بسر ہو رہے ہیں، آپ پڑھیے گا زیارت اربعین کو ترجمے کے ہمراہ، آپ پڑھیے گا زیارت امین اللہ کو، آپ پڑھیے گا زیارت عاشورہ کو، آپ پڑھیے گا زیارت عاشورہ کے دعائیہ فقرات کو، جس میں سے ایک فقرہ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ۔ ان تمام انبیاء کے وارث قرار پائے ہیں سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہت ساری باتیں ہیں، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن ہیں بعض افراد
جنہیں باتوں کو تسلیم نہیں کرنا ہے، جو انحرافات کا شکار ہوئے. کبھی بھی مقدس لفظوں کے چکر میں ہماری قوم کے جوانوں کو منحرف نہیں ہونا چاہیے. ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں ایسے واقعات، قرآن کریم جیسی مقدس ترین کتاب کا سہارا لے کے لوگوں کو منحرف کیا گیا. نمونہ کیا ہے؟ جنگ صفین. آج بھی ہیں ایسے افراد جو ولایت کے نام پر، عزاداری کے نام پر، مرجعیت کے نام پر قوم کے بھولے بالے جوانوں کو منحرف کر رہے ہیں. یہ کب ممکن ہے کہ اس انحراف سے ہم اپنے آپ کو بچائیں؟ ممکن تبھی ہوگا جب ہمارا شعور بلند و بالا ہوگا، جب ہمارے شعور میں بالغی آئے گی، جب ہمارے ہاں بصیرت پیدا ہوگی، جب ہم آگہی اور شعور والے بن جائیں گے. میں آپ کے سامنے پیش کروں. دیکھیے، انحرافات کبھی انسان کے اپنے عقائد میں پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر جناب موسیٰ کا میں نے تذکرہ کیا. عقیدہ توحید کو ماننا یہ عین دین بھی ہے، عین شریعت بھی ہے اور عین تقاضے پروردگار بھی ہے. لیکن فرعون کے زمانے میں، جناب موسیٰ کے دور میں، لوگوں نے گوشالہ پرستی شروع کر دی تھی، سامری کے بہکاوے میں آ گئے تھے. ان کا عقیدہ توحید کمزور تھا، یہ منحرف تھے اپنے عقیدے میں. کبھی یہ انحراف انسان کے اپنے رفتار و گفتار میں پایا جاتا ہے. مثال دوں، مثال کے طور پر آج جوان آپ کو سڑکوں پر ملیں گے بائک چلاتے ہوئے بہت تیز اسپیڈ میں، بلا سبب ان کی گفتگو میں کہیں نہ کہیں گالی آپ کو نظر آئے. کوئی بات نہیں ہے، یہ وہ انسان ہے، یہ وہ جوان ہے جو اپنے گفتار کی شہوت کا اسیر ہے. جبکہ قرآن نے کہا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے انداز سے گفتگو کرو. کبھی انسان کے رفتار و کردار میں، کبھی انسان کے گفتار میں، کبھی انسان کے عقائد میں انحرافات پائے جاتے ہیں. کربلا میں جو امام حسین کے مد مقابل لشکر تھا، ان کے یہ تمام تر انحرافات منزل شباب اور منزل عروج پر تھے. عقیدے میں کمزوری، عقیدے کا انحراف ان کیا تھا؟ یہ عقیدے کا انحراف ہی تو تھا کہ یزید جیسے ملعون کو انہوں نے اپنا حاکم، اپنا خلیفہ سمجھ رکھا تھا، دین کا ٹھیکیدار سمجھ رکھا تھا. انہوں نے غدیر کو فراموش کر دیا، انہوں نے نبی اعظم کے فرمان کو فراموش کر دیا، جہاں نبی اعظم نے کہا تھا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض. فراموش کر دیا تھا فرمودات پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. ان کے عقیدے میں انحراف پایا جاتا تھا، ان کے رفتار و گفتار میں انحراف پایا جاتا تھا، ان کے کردار میں انحراف پایا جاتا تھا. اور امام حسین نے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا تھا تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنے پیٹ کو بال حرام سے بھر رکھا ہے. لقمے کی انسانی زندگی میں، حلال غذا کی انسانی زندگی میں بڑی اہمیت. لوگوں نے اس دور میں یزید کو امیر المؤمنین سمجھ رکھا تھا. امام حسین کا مقابلہ کن لوگوں سے تھا؟ جن کے عقائد میں انحراف، جن کے رفتار و کردار میں انحراف، جن کے گفتار میں انحراف تھا. آپ توجہ کیجئے گا، میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کروں. ان لوگوں نے انسانی رفتار پہ بھی کام کیا تھا، انسانی خیالات پر بھی کام کیا تھا. مثال کے طور پر عمر ابن سعد اپنے لشکر سے کیا کہتا ہے روز عاشور؟ یا خیل اللہ ارکبی و ابشری. الارشاد میں شیخ مفید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، اپنے لشکر کو لشکر خدا کا نام دے رہا ہے، سوار ہو. اس کے بعد کہتا ہے کہ جنت تمہاری مشتاق ہے. سید شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار حسین ابن علی سے مقابلہ کر رہا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے جنت تمہاری مشتاق ہے. آپ اور آگے بڑھیے، ایک مثال اور دوں. عبداللہ ابن حوزہ، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام صبح عاشور خیمے کی پشت پر ایک گڈھا کھودتے ہیں اور اس میں آگ بھی روشن کرتے ہیں، صرف کس لیے؟ تاکہ دشمن پشت خیمہ سے ان کے مقابلے میں نہ آئے، ان کے اوپر حملہ نہ کرے. عبداللہ ابن حمزہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ نے جلد بازی کی ہے. کس سے؟ فرزند رسول امام حسین سے. اور پھر کہتا ہے آپ صبر کیجئے، آپ ذرا ٹھہریے.
ابھی دیکھیے گا ہم آپ کو قتل کریں گے، اور معاذ اللہ اس حد تک جسور ہے۔ دیکھیے کس طرح انسان اپنے رفتار و کردار میں، اپنی گفتار میں، اپنے عقائد میں منحرف ہو جاتا ہے کہ امام وقت حجت خدا کو نہیں پہچان رہا ہے۔ کہتا ہے ذرا سا صبر کیجئے، ہم آپ کو قتل کر دیں گے، اور پھر کہتا ہے ان قریب معاذ اللہ خاکم بدہن، آپ کو واصل جہنم کر دیں گے۔ جیسے ہی امام حسین نے یہ جملہ سنا، پروردگار کی بارگاہ میں لو لگا کے سید الشہداء نے فقط ایک دعا کی، کہتے ہیں اللہم حزہ الی النار، خدایا اسے واصل جہنم کر دے۔ جب یہ عبداللہ ابن حوزہ ادھر سے واپس آتا ہے، اس کی سواری سرکشی کرتی ہے، واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے قدم قدم پر رسوائی کے سوا کچھ اور حاصل نہیں کیا ہے۔ اب انحرافات کا اگر ہم شکار ہو رہے ہیں، یا قوم ہو رہی ہے، یا جوان ہو رہے ہیں، کیسے ہمیں اپنے آپ کو انحرافات سے بچانا ہے؟ بس میں نمونہ عمل آپ کے سامنے پیش کروں، توجہ کیجئے گا۔ کیوں پیش کر رہا ہوں ان باتوں کو؟ آج جوانوں کو مختلف راستوں سے منحرف کیا جا رہا ہے، ویب سائٹس کے ذریعے، مقدس الفاظ کو ذریعہ اور واسطہ بنا کر کے۔ سب سے پہلی شرط ہے انحرافات سے بچنے کی، انسان حق سننے کا عادی ہو جائے، حق سننے کا عادی ہو جائے۔ عادی نہیں ہے ہمارا سماج، ہمارا مجمع، ہمارے جوان، ہمارے عوام ابھی عادی نہیں ہے، حق سننے کے عادی نہیں ہے۔ اور جب سرکار حجت حضرت صاحب الزمان کا ظہور ہوگا اور مولا آ کر دین کی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کریں گے، تو لوگ یہی کہیں گے مولا یہ کیا، یہ تو نیا دین ہے۔ اصل و نقل میں تمیز کرنا سخت کام ہو جائے گا، لہذا پہچاننا ضروری ہے۔ حق سننے کا انسان کو اپنے آپ کو عادی بنانا ہوگا۔ میں آپ کے سامنے طبری کا ایک بیان پیش کروں، تاریخ طبری آپ کے پیش نظر ہے۔ شیعہ سنی دونوں علماء تاریخ طبری سے استناد کرتے ہیں۔ وفات ان کی کب ہوئی ہے؟ 310 ہجری میں۔ انہوں لکھا ہے کہ عاشور کے دن سید الشہداء امام حسین کے پاس ایک سواری جس کا نام ہے لاحق، علماء کہتے ہیں ظاہراً یہ ذوالجناح کے علاوہ دوسری کوئی سواری ہے لاحق۔ امام حسین اس سواری پر سوار ہو کر دشمن کے مقابلے میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں اسمعوا قولی ولا تعجلونی حتی اعظکم بما یحق لکم علی وحتی اعتذر الیکم من مقدمی علیکم فإن قبلتم عذری وصدقتم قولی واعطیتمونی النصف کنتم بذالک اسعد۔ میری بات تو سنو، سمجھو تو کہ میں کیوں آیا ہوں۔ اگر تم نے میری باتوں کو سن لیا تو تم راہی نجات ہوگے، تمہیں سعادت نصیب ہوگی، تم خوش بخت ہوگے۔ تم میری باتوں کو سنو تو میرے آنے کا مقصد کیا، کس لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَلَيَّ سَبِيلٌ وَإِن لَمْ تَقْبَلُوا مِنِّي الْعُذْرَ وَلَمْ تُعْطُوا النِّصْفَ مِنْ أَنفُسِكُمْ، اگر تم نے ہمیں انصاف نہیں دیا، اگر تم ہماری بات کو نہیں سن رہے ہو، ہمارے مقصد کو نہیں سمجھ رہے ہو، تو تم جانو، تمہارا خدا جانے، تم اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہو۔ جب امام حسین نے یہ جملہ بیان فرمایا، شمر اٹھتا ہے، بس میں بات کو تمام کر رہا ہوں، شمر اٹھتا ہے، اور اٹھنے کے بعد جسارت کرتا ہے، کہتا ہے ہوا یعبد اللہ علی حرف ان کان یدری ما تقول۔ اللہ اکبر، خدا کی لعنت ہو۔ شمر ملعون کہتا ہے کس کے لیے؟ فرزند زہرا امام حسین کے لیے، کہ یہ وہ ذات کہ جو شک و تردید کے ہمراہ اللہ کی بندگی کرنے والی ذات ہے، جہاں سے عبادتیں پروان چڑھتی ہوں، جہاں لوریوں میں عبادت کے درس دیے جاتے ہوں، وہاں اس قسم کی جسارت کر رہا ہے شمر ملعون۔ ابن مظاہر کو غصہ آیا ہے، اور حبیب ابن مظاہر نے فوراً ایک جملہ کہا واللہ انی لا اراک تعبد اللہ علی 70 حرفا، خدا کی قسم میں نے تو دیکھا ہے تم جب اللہ کی بندگی کرتے ہو 70 قسم کے شکوک و شبہات تمہاری زندگی میں پائے جاتے ہیں، تمہارا پورا کا پورا دین مشکل ہے، اور تم آئے ہو نواس رسول، وارث پیغمبر اعظم، حجت خدا کے سامنے میں دین سمجھانے کے لیے۔ یہ انحراف کا شکار تھا۔ یہ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس، شمر کے پاس، دیگر لشکر اعداء کے افراد کے پاس حق سننے کا مادہ نہیں تھا۔ حق سننے کا جذبہ اگر آج ہماری قوم کے جوان پیدا کر لیں، یقین جانیے وہ دن دور نہیں جب مالک اپنی آخری حجت کو اذن ظہور دے، اور روئے زمین پر جو قتل و غارت گری ہے، جو ظالم اپنے ایوانوں میں بیٹھ کر کے خون کی ہولیاں کھیل رہے ہیں، ستایا جا رہا ہے مظلوموں کو، محرومین عالم سسکیاں لے رہے ہیں، یقین جانیے جس دن ہمارا سماج حق سننے کا عادی ہو جائے گا، فرزند رسول حضرت
امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا، دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ دوسری چیز سعی و تلاش و کوشش کرنا ہے، محنت و مزدوری کرنا ہے، دین کے پیغامات کو سمجھنے کے لیے تنہا مولوی کے بیانات پر اکتفا نہیں کرنا ہے، بلکہ خود کو کتاب پڑھنے والا بنانا ہے، قرآنی تعلیمات سے خود کو آگاہ کرنا ہے، تفاسیر قرآن مجید کو نگاہوں کے سامنے رکھنا ہے، معتبر مقاتل کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا ہے، ارشادات و فرمودات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا ہے، سعی و تلاش و کوشش کرنی ہوگی۔ میں صرف ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں، اور یہ بات آپ قبول کر لیجئے گا، شہید مطہری کی 50 سے زیادہ کتابیں ہیں۔ اگر ہر ہفتے ہم جیسے جوان شہید مطہری کی ایک کتاب کا مطالعہ کریں، کوشش کریں رات میں 10 منٹ، دن میں 20 منٹ، آپ یقین جانیے پورے سال میں شہید مطہری کے آثار کے ہم قاری بن سکتے ہیں۔ اب لوگ کہیں گے فارسی زبان میں ہم کہاں سے، نہیں، اردو میں بھی کافی کام ہو چکا ہے، کشمیر میں برادران نے بڑی زحمتیں کی ہیں۔ آپ پڑھیے شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابوں کو۔ ایک تیسری چیز، بس بات کو تمام کر دیا میں نے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انحرافات سے بچیں تو ہمیں مشورہ طلب کرنا ہوگا۔ ہمارے یہاں آج مشورہ طلب ہی نہیں ہے، ہاں استخارہ بہت ہے، اتنے فون آتے ہیں استخارے کے لیے، جبکہ امیر المؤمنین امیر بیان و سخن نے ارشاد فرمایا الاستشارۃ عین الہدایہ، مشورہ طلبی عین ہدایت ہے۔ مشورہ کس سے کریں گے؟ جانکار سے، صاحب علم سے۔ اگر آپ کو ڈرائیونگ سیکھنی ہے تو آپ کس سے مشورہ کریں گے؟ آپ کس سے گائیڈ لیں گے؟ یقیناً اس سے جو اس فیلڈ کا ماہر ہو۔ دین مظلوم ہے، دین کے بارے میں مشورہ دینے والوں کی تعداد میں کمی نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے عقل و شعور کی دولت و نعمت سے نوازا ہے تو ذمہ داری ہے ہر انسان کی کہ اس سے دین لے جو صاحب علم ہے، جن کا شمار صاحبان علم میں ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کے لحظات و لمحات، نہیں اور آگے بڑھ کر کہوں، جنہوں نے اپنی زندگی کا طلائی دور، گولڈن چانس، گولڈن پیریڈ، جوانی کے ایام، نوجوانی کے دور کو ماں باپ سے دور رہ کر مدرسے کی چہار دیواری کے حصار میں رہ کر کے قال اللہ قال الباقر قال الصادق کہنے میں گزارا ہے۔ میں رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ معبود ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور کربلا فہمی کا شعور ہمیں عطا کر دے۔ چند جملے میں مصائب کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں مولانا سید نذر عباس صاحب قبلہ کا، جنہوں نے اس لائق سمجھا کہ حکم دیا اور بنگلور کے بعض جوانوں کی خواہش کو عملی کرنے کے لیے اس ناچیز کا انتخاب کیا آج کی تاریخ کے لیے۔ میں ان کے لیے بھی مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے آپ سب کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ ایک ساتھ کربلا کے میدان میں جو نشانی ہے سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، جس کے لیے آپ نے بہت کچھ سنا، میں صرف 2-4 جملے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب قاسم سلام اللہ علیہ، سن کتنا ہے؟ 13 برس کا، لیکن امام حسن مجتبیٰ نے آپ کے بازو پر جو امام زامن باندھی تھی، جو ایک تعویذ باندھا تھا، اور یہ کہا تھا جب مصیبت کا وقت پڑے تو اسے کھول لینا۔ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں جناب علی اکبر سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد جناب قاسم کی شہادت، اور شہادت بھی کتنی دردناک، بار بار شب عاشور کے بارے میں ملتا ہے۔ شہزادہ قاسم سلام اللہ علیہ اپنے چچا امام حسین سے دریافت کرتے ہیں کہ میرا نام شہداء کی فہرست میں ہے یا نہیں ہے۔ امام حسین تسلی بھی دیتے ہیں، دلاسا بھی دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بیٹا قاسم، حد یہ ہے کہ کل روز عاشور میدان کارزار میں ششماہ مجاہد علی اصغر بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا، تیر حرملہ کا شکار ہوگا علی اکبر۔ جناب قاسم سے امام حسین نے سوال کیا تھا کیف الموت عندک، موت کا ذائقہ تو بتاؤ۔ یا عمی الموت عندی احلا من العسل، بڑے بڑے فلاسفہ جہاں گنگ ہیں وہاں شہزادہ قاسم سلام اللہ علیہ موت کا ذائقہ بتا رہے ہیں، اور موت بھی کیسی۔ لکھا ہے ارباب مقاتل نے، جب مدینے سے قافلہ چلا ہے تو جناب قاسم چونکہ کم سن تھے، بیویوں کے ساتھ سوار ہوئے، لیکن بعد شہادت یہی قاسم ہیں کہ میدان کارزار میں خود راہوار پر سوار ہوتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اور
آپ کو لایا جاتا ہے خیمے تک۔ جناب قاسم جاتے ہیں، ماں سے اجازت لی، ام فروا مصلی عبادت پر مالک کے شکر و سپاس کے لیے ہم اپنی ماؤں کو سلام کرتے ہیں۔ آج بھی ہیں کربلائی مائیں جو اپنی آغوش میں محسن حججی جیسے بچوں کو پروان چڑھاتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مائیں کربلا کی ماؤں سے سلیقہ تربیت سیکھیں، کس انداز سے تربیت کی ہے۔ اور پھر جناب قاسم میدان کارزار سے جب آواز دیتے ہیں، اب جب امام حسین میدان کربلا میں پہنچے ہیں تو قاسم کہ لاش کو کیا دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، گٹھریوں میں سمیٹ کر آقا حسین لے کر آتے ہیں، اور لانے کے بعد اس جگہ پر جناب قاسم کے ان ٹکڑوں کو رکھتے ہیں جہاں جناب علی اکبر کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اور دونوں جنازوں پر ہاتھ رکھنے کے بعد آقا مظلوم کربلا نے فقط ایک جملہ کہا تھا، ہائے رے میری مظلومی، ہائے رے میری بے کسی، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے گود کے پالے راہ خدا میں قربان ہو گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمر الہی لا معبود سواک۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اے کریم پروردگار وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، علماء، مراجع عظام اور خاص طور سے رہبر انقلاب اور محافظ کربلا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، ان مجالس کا اہتمام کرنے والے جوانوں کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہم سب کو کربلا فہمی کا شعور عطا کر دے، ہمیں کربلا کا زائر بنا دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے کی توفیق کرامت فرما، آمین بحق آل طہ و یاسین۔ ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم، تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا، تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا، تیرے قتل دا منظر ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم، کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی غش کھا کر گر جاتی تھی، کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی، پامال ہوا تھا بھائی جہاں، پامال ہوا تھا بھائی جہاں، اس خون پہ گر کر ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم، کس شان سے تم دولہا تھے بنے، کس شان سے تھی بارات چلی، کس شان سے تم دولہا تھے بنے، کس شان سے تھی بارات چلی، بیٹھی رہی دلہن حجرے میں، بیٹھی رہی دلہن حجرے میں، آئے نہ پلٹ کر ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم، پروان کہا بیٹا قاسم، کہہ دینا دادی زہرا سے، پروان کہا بیٹا قاسم، کہہ دینا دادی زہرا سے، غربت کی کمائی ٹکڑوں میں، غربت کی کمائی ٹکڑوں میں، دے دی ہے سجا کر ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم، سنراس نائی کرب و بلا، تو بانج کفن میں بانج ردا،
سنوراس نائی کرب و بلا تو بانج کفن میں بانج ردا تیرے قتل دے بعد لائنا نے تیرے قتل دے بعد لائنا نے میری لٹ لئی چادر ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے دولہا دولہا قاسم دولہا 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 قاسم دولہا ہوتا ہے لبوں پر ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم متوجہ زیارت السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک وعلا جدک ابابیک السلام علیک وعلا امک باقیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولاي یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا اسیر الاعداء السلام علیک یا شمس الشموس انیس النفوس غریبا شہیدا مدفونا بعرض توس السلام علیک یا مغیث الشیة والضبال فی یوم الجزاء السلام علیک یا سلطان العرب والعجاب السلام علیک یا ابا الحسن علی ابن موسى الرضا روحی و جسمی لک الفداء یا مولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن السلام علیک یا امام الانس والجان السلام علیک یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک وشیعتک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صل علی محمد و آل محمد